اللہم علمنی رشدی وعدنی من شر نفسی۔ ناظرین کرام، آپ حضرات عافیت بخیر ہوں گے۔ آج میں مئو کی شان اور مئو کی شخصیت جناب مختار انصاری کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کی جرات کر رہا ہوں، جس کو مولوی عزیز الرحمن ندوی کوپا گنجی مئوی نے لکھا ہے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ مئو کی شان جناب مختار انصاری از قلم مولوی عزیز الرحمن ندوی کوپا گنج مئو۔ اگر انگریز شیر میسور سے ڈرتے تھے تو شیر مئو سے پورا پوروانچل ڈرتا ہے۔ ادھر حکومت تھی تو ادھر انفرادی شجاعت تھی۔ لاکھوں انسان کی بھیڑ میں جناب مختار انصاری کو دیکھنا ہر ایک کے لیے آسان تھا۔ تقریباً کوئی 7 فٹ کا لمبا، تھڑنگا قد، گورا چٹھا، خوبصورت اور خوب سیرت کردار کا غازی، مظلوموں کے لیے مضبوط پیلر، چہرے پر بہادری نمایاں، مونچھوں پر تاؤ، ایمان و عقیدت میں جمع ہوا پہاڑ، توکل علی اللہ میں کامل، زبردست نشان باز۔ ہزاروں دشمنوں کے ہوتے ہوئے کھلی گاڑی کے اوپر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو لہرانا مجھے یاد ہے، اور سیل رواں کی طرح ان کے آگے پیچھے عوام کا امڑتا سیلاب بھی مجھے یاد ہے۔ ہر شخص اپنے مسیحا کو دیکھ کر گویا فدائی ہوا جاتا تھا۔ اسٹیج پر ان کی دہاڑ سے بڑے بڑے بھیا بھی ہل جایا کرتے تھے۔ وہ اسٹیج پر برملا کہتے تھے کہ مجھے اتنے ووٹوں سے جتاؤ کہ وزیر اعلیٰ کو جا کر تھپڑ لگے۔ اس خاندان نے قدیم زمانے سے اس ملک کے گیسوں کو سنوارا اور سلجھایا۔ ان کے دادا ڈاکٹر مختار احمد انصاری آزادی کے بڑے علمبردار تھے۔ اس وقت کانگریس کے راشٹریہ صدر تھے۔ دوسری جانب ان کے نانا شہید محمد عثمان بریگیڈیئر رہ چکے تھے۔ نائب صدر جمہوریہ جناب حامد انصاری صاحب بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ جناب مختار انصاری کا مئو کی سرزمین پر سیاست کی دنیا میں قدم پڑا تو مئو کے ایک معروف سیاستداں جناب مولانا حبیب الرحمن نعمانی نے اسٹیج پر انصاری صاحب کا ہاتھ اٹھا کر اہل مئو سے اپیل کیا کہ اے لوگوں، اس ہاتھ کی لاج رکھنا، اور مئو کی عوام نے بھی ایسی لاج رکھی کہ ان کو 5 مرتبہ مئو سے ودھائک بنایا۔ مختار انصاری کی خوبیاں، ان کی بہادری کی چند واقعات آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ضلع مئو سے حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ شاید اس کے بعد سے اتنی بڑی تعداد ضلع مئو سے اب تک نہ ہو سکی۔ حجاج کرام اور ان کو رخصت کرنے والوں کی مئو اسٹیشن پر بھیڑ لگ گئی، جس سے افراتفری کا ماحول ہو گیا، بدنظمی ہو گئی۔ تب پولیس نے لاٹھی چارج کر دی۔ اس وقت مختار انصاری اوور برج سے گزر رہے تھے کہ کرتا پیجامہ والوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ عینی شاہدین کا بیان ہے کہ انصاری صاحب گاڑی سے اترے اور اوور برج کے ڈھلوان سے کود کر دوڑے اسٹیشن آئے اور لوگوں سے معلومات حاصل کر کے پولیس افسر کا کالر پکڑ کر کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ ڈر کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ ٹرین آئی اور چلی بھی گئی، کچھ لوگ بیٹھے، کچھ نہ بیٹھ سکے۔ تب انصاری صاحب نے اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے ٹرین کو، جو کہ 3 کلومیٹر آگے جا چکی تھی، پیچھے واپس بلوایا۔ اپنی نگرانی میں جانے والے تمام حاجیوں کو بیٹھایا اور پولیس کے ڈنڈے کی ڈر کی وجہ سے جو لوگ ٹرین میں پناہ لیے ہوئے تھے سب کو نیچے اتارا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ٹرین بھی واپس آتی ہے؟ یہ کمال تھا مختار کا۔ آج بھی بوڑھے لوگوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ مختار نے مئو کے لیے کیا کیا، تو پرانے لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ٹرین کو واپس بلایا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی طرح شہر مئو کی کوتوالی مسجد کا کافی عرصے سے تعمیر کی محتاج تھی، مگر انتظامیہ کی طرف سے بار بار رکاوٹیں آ جاتی تھی اور برسوں سے تعمیری کام ہو نہیں پاتا تھا۔ مختار انصاری ہی وہ ہستی ہے جس نے وہیں بیٹھ کر مسجد کی مضبوط اور مستحکم تعمیر کرائی اور مسجد کو ایک نئی زندگی دی۔ اسی طرح ہر سال دسہرے کے موقع پر مئو میں فساد کا اندیشہ رہتا تھا اور پولیس انتظامیہ کا سکون غارت ہو جایا کرتا تھا۔
دراصل بات یہ ہے کہ ایک زمانے سے برادران وطن جب مورتی پھینکنے کے لیے لے جاتے تھے تو کٹرا کی شاہی جامع مسجد کی دیوار سے ان کو ضرور ٹچ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہنگامہ ہو جاتا تھا، فساد تک کی نوبت آ جاتی تھی۔ مختار انصاری ہی کی حکمت عملی سے وہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مختار انصاری صاحب کی با اثر ثالثی اور فریقین کی باہمی سمجھوتے سے سرکاری دستاویز کے ساتھ مسجد کی دیوار سے 10-12 فٹ چھوڑ کر زمین میں موٹے موٹے پائپ گاڑ دیے گئے۔ اس کے بعد سے ہر سال دسہرے کے موقع پر اس میں بانس بلی لگا کر مسجد کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اور مورتی باہر ٹچ کرنے کی کوشش کے باوجود ٹچ کیے بغیر اور بغیر کسی خطرے کے روانہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح امن کے علم بردار جناب مختار نے ہندو مسلم کے درمیان صلح و مسالات کرا کر مئو کے لیے امن کا ماحول سازگار بنا دیا۔ یہ کمال تھا جناب مختار انصاری کا۔ جب برجیش اور ان کے ساتھیوں نے اچانک راستہ روک کر ان کی گاڑیوں پر حملہ کر دیا اور گولیوں کی بوچھار شروع کر دی تو اس مرد مجاہد نے اپنی گاڑی کا اگلا شیشہ توڑا اور باہر نکل کر گاڑی کے نیچے بیٹھ کر کئی ایک کو کیفر کردار تک پہنچا ڈالا۔ غریب اور مظلوم انسان جیل تک پہنچ کر ان سے بھرپور مدد حاصل کرتا تھا۔ غریب پروری اور مظلوموں کی داد رسی تو اس خاندان کا شیوا رہی ہے۔ گھر ہو یا جیل ہو، ہر جگہ غریبوں اور مظلوموں کے لیے دربار لگائے جاتے تھے۔ ان حضرات کی حکومت لوگوں کے دلوں پر پر اثر ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے بھارت میں غازی پور ایک ایسی سٹی ہے جہاں مسلمان 11% اور غیر مسلم 89% ہیں، پھر بھی 40-45 سال سے لگاتار MP اسی خاندان سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سن 80 کے بعد سے غیر مسلموں کے اور سے لگاتار کامیاب ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ گھرانہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ٹھیک اسی طرح مختار احمد انصاری مئو سے 5 مرتبہ MLA رہ چکے ہیں اور 6ٹھی بار ان کا بیٹا عباس انصاری موجودہ MLA ہے۔ یہی نہیں بلکہ 2005 کے آس پاس مختار انصاری صاحب نے اپنے بل پر قرب و جوار سے سماجوادی پارٹی کو نصف درجن سیٹوں پر جیت درج کروائی تھی۔ 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں زمینوں کے ناجائز قبضے ہٹوا کر لوگوں کے مسائل کو حل کر دیا، بے شمار غریبوں اور مریضوں کی مدد فرمائی، ہزاروں بچیوں کی شادی میں خاصا تعاون فرمایا۔ اسی طرح ظالم ان کے نام سے کانپ جاتا تھا۔ ظلم کے لیے وہ بہت بڑی چٹان تھے، ہر مظلوم کی فریاد ان کے یہاں پوری ہوتی تھی۔ امت مسلمہ کی ناک سمجھا جانے والا یہ بہادر ہمیشہ علماء کرام سے خصوصی لگاؤ رکھتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ مئو کے مفتی محفوظ الرحمان صاحب اور کوپا گنج کے مفتی خلیل الرحمان صاحب سے ان کے گہرے تعلقات تھے۔ جب بھی کوپا گنج آتے تو مفتی صاحب کے یہاں ضرور حاضر ہوتے اور مدارس میں حاضری دیتے تھے۔ ان کا یہ وصف دین سے تعلق کی بنا پر تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی مقامی لیڈر کے یہاں انہیں جاتے نہیں دیکھا، اگر جاتے تو بزرگوں کے یہاں جاتے اور ان کی دعائیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ گفتار کے غازی تو نہیں تھے، البتہ کردار کے غازی ضرور تھے۔ مختار انصاری کی وفات جیل میں ہوئی۔ وہ ایک طویل عرصے سے مختلف جیلوں میں بند تھے۔ غزوہ بدر کی تاریخ یعنی 17 رمضان المبارک کو ان کے خدشات ظاہر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ شیر کا شکار پنجرے ہی میں ممکن ہوتا ہے، کھلے میں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امت مسلمہ کا ایک مضبوط ستون ہمیشہ کے لیے گر گیا۔ چنانچہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پورے غازی پور کو چھاؤنی میں بدل دیا گیا اور 26 نامزد گاڑیاں ایک بہادر کی مردہ لاش کو بادہ سے لے کر ان کے وطن غازی پور پہنچی، جو اس بات کی شہادت ہے کہ مختار اگرچہ مر چکے ہیں مگر ان کی جلالت و شان اور وہی سابقہ روب و دبدبہ باقی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے شان کے مطابق ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر کے سارے افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مقدمات سے چھٹکارا نصیب فرمائے اور مظلوموں کے لیے ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔